نوحا اذ نادى من قبل، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دی، نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے، فاستجبنا له، ہم نے ان کی پکار کو سنا، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا، بہت بڑے عذاب سے۔ عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی۔ اور وداؤد و سلیمان، اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں۔ ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا، تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا، لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی۔ پرندے اور پہاڑ، داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا۔ یہ معجزے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کی بہادری تھی نا، جالوت کو قتل کیا تھا انہوں نے، بھول گئے کیا آپ لوگ؟ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو زرہیں بنانا سکھایا داؤد علیہ السلام کو جنگوں کے لیے، تلواریں اثر نہ کریں، لوہے کے لباس، لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے داؤد علیہ السلام، لوہا ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخت لڑائیوں میں یہ لوہا کام آئے۔ دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا جہاد کو۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا اے داؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ڈریس کی ضرورت ہے، آپ جائیں ایسے ہی جائیں، اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی۔ بھائی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب میدان میں تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں تو گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا، تو اس کے لیے ڈیفنس ہے۔ ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے۔ آج گارڈ رکھنے کو توکل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے نا جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو ابن خطل تھا غالباً، ایک بڑا بدبخت صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوا ہے اس نے اور پناہ مانگ رہا ہے۔ تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے، اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی نا، اور آپ نے فرمایا کہ وہیں قتل کر دو اس کو۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا، عام معافی دی، کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا، سمجھتے ہو؟ تو تبھی کہتے ہیں نا، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں۔ اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے۔ اصل تو معاف کرنا ہی ہے، افضل تو یہی ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ خیر ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے۔ تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیلمٹ پہن کے بائک نہیں چلاؤ، بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے، ویلیاں بھی لگا رہا ہے۔ ہم بچپن میں کبھی ڈیفینس جاتے تھے، وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی، تو ایک ویلی لگا رہا تھا، سر کھل گیا اس کا، بہت بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کہ 3 دفعہ سر کھلا تھا اس کا۔ سر کھلنا سمجھتے ہیں؟ نیچے گرا اور سر پھٹ گیا۔ اس کے ابا نے پھر پابندی لگائی، پھر بھی لگا رہا تھا ویلی، اب تک میرا خیال ہے انا للہ ہو چکا ہوگا۔ ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے، وہ پائیدان پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے۔ ڈیفینس میں ہم نے دیکھا، وہ نہیں سی وی یو پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے؟ تو بھائی احمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، دیکھنا غلط تھوڑی ہے، دیکھ لو بھائی، کریں گے ہم کبھی بھی نہیں یہ فالتو کام، ویلیاں لگا رہے ہیں اور یہ بھائی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کے سر نہیں کھلے، بہت سے جن کے کھل چکے ہیں ان کے انٹرویو لے جا کے کہیں گے بھائی کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا تھا کہ وہ نا پائیدان پہ بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں، ایسے نہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں، بڑے شو مار رہا ہے، وہیں ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا یار یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا یار یہ شو بازی ہے، اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب میری بحث چل رہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، آؤ انجوائے کرو نکل لو، کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی۔ کچھ میرے ہی دوست تھے وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہی تو ہوتا ہے، انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت، آگے گئے اسپیڈ بریکر آیا اس کو نظر نہیں آیا، دھڑام سے وہ نیچے گرا، ہم بھاگے گئے، انا للہ اس کا ہو چکا تھا۔ لگ ایسا رہا تھا، مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش بالکل سانس بھی نہیں آ رہا تھا،
ایمبولینس آئی ہے اس میں ڈال کے لے کر گئے, پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو, لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا. میں نے کہا دیکھ لو, بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کے بچے بنو, کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو جاؤ میدان جنگ میں جا کے دکھاؤ نا, جہاں کچھ فائدہ تو ہو اس بہادری کا. یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 2-4 لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر, اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں. جس دن آپ کے سر پہ 4-5 ٹانکے آ گئے وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گی, بھائی پرے ہٹو. تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پہ سوٹ کرتے ہیں. خیر بس جلدی سے ختم کروں میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا, جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا, سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے. اور کیا تھا؟ ایوب اذ نادى ربہ, ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں, بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی. انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں پہنچ گئی ہیں, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, میری مدد کر. فاستجبنا لہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی, آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا. اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالکفل علیہ السلام کا, اور 2 بس مختصر. پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو. جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادا فی الظلمات, کئی اندھیرے, رات کا اندھیرا, آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا, سمندر کی لہروں کا اندھیرا, سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس میں اللہ کو پکارا, اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا, یہ تیرا, تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے. سبحانکا, تو عیب سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالمین میں سے ہوں. کیا مطلب؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا. ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. کہاں گئے وظیفے بھائی؟ یونس علیہ السلام نے کوئی وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیے وہاں بیٹھ کے؟ پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے, دعائیں ملیں گی, دعائیں. آج یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے نا 1000 دفعہ پڑھ لیں گے, جائز ہے, میں منع نہیں کر رہا. ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پہ پڑھ لو. لیکن جو روح کیا ہے, روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو, روح یہ ہے کہ مانگو. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت کا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی عاجزی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے, تو اللہ نے بچا لیا. پھر قرآن کہتا ہے اور زکریا کا بھی تذکرہ کریں, بڑھاپے میں بیوی 5 اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو بہترین وارث ہے, مجھے بھی کوئی وارث دے دے. اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. بڑھاپے میں ووہبنا لہ یحییٰ, ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی, بانجھ پن دور کر دیا, بڑھاپا بھی ختم کر دیا. کیوں؟ یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھائی؟ نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہو. قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, صدقات و خیرات میں, نماز میں, عبادت میں, تلاوت میں, یہ ایک دوسرے سے آگے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے.